میرے نبی کے نواسے کی وہ گردن کاٹی جس پر میرے نبی کے بوسے تھے، گردن کاٹ کے سر اوپر چڑھا دیا۔ پھر خیموں کی طرف بڑھے تو اللہ کو زندگی مقصود تھی، آل رسول کی نسل چلنی تھی، تو علی بن الحسین بیمار تھے، ایمن جن کو زین العابدین، اب ابھی میں نے ان کا قصہ سنایا، اس پر شمر کی تلوار رک گئی کہ چلو بیمار ہے چھوڑ دیا جائے، بیمار ہے چھوڑ دیا جائے۔ تو خواتین، بچے، حسن علی کی بیٹیاں فاطمہ بنت علی، زینب بنت علی، حضرت حسین کی بیٹی سکینہ بنت حسین، اور آپ کی بیگم رباب، آپ کو بیویوں میں سب سے محبوب بیوی تھی رباب۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب رباب میکے چلی جاتی ہے تو میری تو نیند ہی اڑ جاتی ہے، اتنا ان سے پیار تھا۔ وہ بھی ساتھ تھی، ان سب کو ان کے کانوں کی بالیاں کھینچ کے اتار دی۔ پھر ابن سعد نے کہا 10 گھوڑ سوار آؤ، انہوں حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے۔ جب قافلے کو گھسیٹ کے باہر لائے، لے جانے لگے تو حضرت زینب نے دیکھا 72 سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے، سب سے معصوم سر عبداللہ بن حسین وہ بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھا۔ ہم نے کربلا کو افسانہ بنا دیا، یہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ ایک پیغام ہے طبقات امت کے لیے، مت ضمیر بیچو، مت ضمیر بیچو۔ ٹکڑے ٹکڑے بدن، تو حضرت زینب کی زبان سے چند الفاظ نکلے جنہوں نے، آپ حیران ہوں گے، کوفی لشکر والے رونے لگے جو ابھی قتل کر رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قوا محمدا وا محمدا، اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، ھذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء، وا محمدا وا محمدا، اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، بناتک السبایا ذریتک مقتلہ تصفی علیہا الریاح۔ آج حسین کی بارات ہے محمد مصطفیٰ، آج تیرے نواسے کی بارات ہے، آج اس نے اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں ڈالا ہے، اپنے خون کے قطروں سے بنا ہوا لباس پہنا ہے، آج وہ سرخ جوڑے میں بڑا حسین نظر آ رہا، آج وہ سرخ جوڑے میں بہت پیارا لگ رہا، اس کا جسم بکھرا ہوا ہے، اس کی بوٹیاں بکھر گئیں، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آج اس کا لاشا پڑا ہے۔ یا ہے محمد مصطفیٰ، آج آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، آپ کی اولاد ذبح ہو چکی ہے، ان پر کفن ڈالنے کی اجازت نہیں دی تھی ان بدبختوں نے، تو تصفی علیہ الریاح، کوفے والوں نے کفن بھی نہیں دینے دیا، تو ہم ہوا نے مٹی اڑا کر آپ کی اولاد کو مٹی کا کفن پہنا دیا ہے۔ ہاں، یہ کٹا ہوا سر پھر صرف حسین کا ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری، پھر چھڑی ماری، پھر کہنے لگا میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا کہ مر کے بھی چہرہ مسکراتا چمکتا ہو۔ تو حضرت انس نے کھڑے ہو کر کہا او ظالم، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، نہ کر، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، نہ کر۔ کہنے لگا تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا،
تیری عقل خراب ہو گئی ہے. تو میں میری نہیں تیری عقل بگڑی ہے. آنے والے دن تو دیکھے گا تیرے ساتھ کیا ہوگا. پھر یہی سر یزید کے سامنے رکھا گیا. اس نے منہ پہ چھڑی ماری تو زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے. کہنے گے نہ کر، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا. میرے بھائیو، نماز کا وقت قریب ہو گیا، بلکہ میں نے زیادہ وقت لے لیا ہے. میں کسی کی تفصیل تو زندگی بھر کبھی نہیں سنا سکا. اشارے کر دیتا ہوں، پڑھو اس کو، پڑھو، خود پڑھو، پیغام لو، پیغام لو. ہے ظلم کا ساتھ نہیں دیا، جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا، ذبح ہو گئے نسل سمیت، بچوں سمیت. پوری دنیا کے تجار کو پیغام ہے، جھوٹ سے بچ، خیانت سے بچ. سارے دفتر والوں کو پیغام ہے، رشوت سے بچو، رشوت سے بچو، ظلم و ستم ڈھانے سے بچو. ساری دنیا کے میں کیا کہوں، میرے ملک کا ایک ایک طبقہ ضمیر بیچ کے سویا ہوا ہے. جہاں انصاف دینے والے بک جائیں، جہاں جج کے قلم کی قیمت لگے، جہاں جس دیش کے جج کو خریدا جا سکتا، جس کے قلم کو خریدا جا سکے، جس دیش کے وکیل کو خریدا جا سکے، جس دیش میں جھوٹے مقدموں کی بھرمار ہو، جس دیش کا ڈاکٹر مریض کو مریض نہ سمجھے، گاہک سمجھے. بھائیو، جتنے بیٹھے ہو اتنے تو توبہ کریں ہم کہ آؤ بھائی، آج ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا، اپنی زندگی کی منزل بنائیں، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. ظلم سے نکلو، جھوٹ سے نکلو، بہتان سے نکلو، رشوت سے نکلو، حرام سے نکلو، شراب سے نکلو، زنا سے نکلو، بدکاری سے نکلو، فحاشی سے نکلو، جوئے سے نکلو، جھوٹے مقدموں سے نکلو، جھوٹی گواہیوں سے نکلو. قتیبہ بن بکار کی مجلس میں مصر کا بادشاہ واز سنتا تھا. 18 برس آتا رہا، 18 برس، اور ہر سال 1000 دینار، 1000 دینار ان کو گفٹ کرتا تھا. 1000 دینار کوئی 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے. 1000 دینار. 18 سال کے بعد ایک فتوے پہ دستخط مانگے کہ یہاں سائن کر دیں. فتویٰ غلط تھا. انہوں نے کہا مولوی نو 18,000 دینار دیتے کیوں نہیں کرے گا؟ انہوں نے فرمایا یہ تو شرعن خلاف ہے، میں کیسے دستخط کروں؟ وہ کہنے لگا کرنے پڑیں گے. میرا ضمیر نہیں تم ایسے خرید سکتے، میں نہیں کروں گا. کہنے لگا میرے 18,000 دینار واپس کر. 18,000 دینار اربوں روپیہ بن چکا ہے. انہوں نے کہا مولوی بھوکھا ساڈا کھاوے تے ساڈے کو سر چاوے. کہنے گے ٹھیک ہے. گھر گئے، 18 تھیلیاں 1000 دینار کی. ان کے رسی بھی گرا بھی نہیں کھولی تھی. گرا پہ سرکاری مہر ہوتی ہے، وہ مہر بھی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی. جیسی تھی ویسی لا کر اس کے سامنے رکھ کے کہا تو میرے ایمان دا مول اتنا ہی لایا اے 18,000 نکل جا میری مجلس سے. جو کم وقت تو نے مجھے 18,000 میں خریدنا چاہا، تو نے میرے ایمان کی قیمت یہ لگائی تھی. جیسے وہ پڑا تھا اس کے منہ پہ مار دیا. بھائیو، ایسا اللہ سے ایمان مانگو، ضمیر مانگو جو اللہ پہ تو قربان ہو، لیکن ان سکوں پر نہ بک جائے، ان ٹھیکروں پر نہ بک جائے. نیت کرتے ہو سارے؟ توبہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پکی ہے تو اللہ کے ہاں قبول ہے، چونکہ میرے رب کو توبہ جیسے پسند ہے. سبحان اللہ.
اور میری تمہاری تو عمر ہی کوئی نہیں ہے. میرا رب کہتا ہے میرا بندہ اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے, یہاں سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے, پھر صرف ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر دو, میں ساری معاف کر دوں. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زینب بنت جحش, یہ ایک کائنات کی واحد خاتون ہیں جن کو یہ عزت حاصل ہے کہ ان کا نکاح اللہ نے پڑھا ہے. نہ گواہ, نہ وکیل, نہ ایجاب, نہ قبول. ایجاب قبول یہ شرط ہیں نکاح, اگر یہ نہ ہو نکاح نہیں ہوتا. لڑکی انکار کر دے, لڑکا انکار کر دے, نکاح نہیں ہو سکتا. یہ اتنا لازمی رکن ہے, اتنی لازمی یہ شرط ہے, یہ واحد نکاح ہے جو آسمانوں پہ پڑا گیا. فلما قضى زید منها وطرا زوجناها, جب زید کے, اس سے پہلے ان کا نکاح زید بن حارثہ سے تھا جن کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. طلاق ہو گئی, نئی بیوی, عدت پوری ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حکم اتارا کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا. تو یہ انسانی تاریخ میں پہلا اور آخری واقعہ ہے, نہ پہلے ہوا, آئندہ ہو ہی نہیں سکتا, وہی نہیں تو ہو بھی نہیں سکتا. تو یہ بہت عجیب و غریب واقعہ تھا. میں اس پر ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں, لطیفہ نہیں واقعہ ہے, صحیح واقعہ ہے. ہمارے اپنے دوست ہیں, ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں کنڈکٹر بسوں پہ چڑھ گیا. کنڈکٹری کرتے 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 وہ جوان ہوا. اس کی شادی منڈی بہودین کا بچہ, اس کی شادی ہونے لگی. تو مولوی صاحب انہوں آخیا بھائی فلانے دے دی اے ودا نام میں تیرے نکاح دیتی تو قبول کیتا. اب اس کی زندگی گزری ساری بسوں کو آگے کرتے پیچھے کرتے, استاد جی آن دے, استاد جی جان دے ہو. تو وہ کہنے لگا جی مولانا صاحب آن دے. تو اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا, اس نے اس کو کونی ماری. تو کہنے لگا مولانا صاحب جان دے ہو. تو اس نے پھر اس کو کونی ماری. اس نے کہا جی میں جی سارے دی صدا ہو گئی. مولوی صاحب آخیا سارے دی صلاح دا کام نہیں, کیوں منہ آکھنا ہے میں قبول کیتا تاں یہ کام توڑ چڑھنا ہے, ایویں نہیں ہونا. اس سے کہلوایا کہ میں نے قبول کیا, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ایک واحد نکاح ہے, آسمان سے وحی آئی. تو آپ مسکرا کر, آپ مسجد میں نے کہا ہے کوئی زینب کو خوشخبری سنائے کہ اللہ نے میرا اس سے نکاح کر. تو اس ولیمے میں بڑا اہتمام کیا گیا اور سارے مدینے کو کھانا کھلایا. میں نے تو 500 آدمی بولا, مدینے کی آبادی 5000, یا آپ کی طرف سے سب کو دعوت تھی کیا کھاؤ. سارے آئے کہ نہیں آئے یہ تو نہیں پتا, لیکن آپ خود دیگ پر بیٹھے, خود دیگ پر بیٹھے اور سالن ڈال ڈال کے کھلاتے رہے کھلاتے رہے کھلاتے رہے. تو ایک دیگ سارے مدینے والے کھا گئے, دیگ اوہیں پہ آئی.